کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے سجدہ تعبدی ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، اس وقت کسی طرح کا سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے بھی اب درست نہیں ہے۔ لہذا درگاہوں میں جائیں تو اس کو خیال میں رکھیں کہ وہاں کسی طرح کا سجدہ نہیں کر سکتے ہم ان کے لیے، کیونکہ ہمارا سر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کہیں پر بھی جھکائیں، اللہ کے لیے جھکائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ درگاہ کے اگل بغل مسجد ہو یا درگاہ کے پاس میں کہیں پہ نماز کھانا بنا دیا گیا ہو، تو وہاں پر بھی نماز کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے ہی پڑھنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ صراط مستقیم کو ماننے والے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں یہ درس دیا جاتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے یوں مانگو، یوں کہو کہ اللہ چلا ہم کو سیدھا راستہ، سیدھے راستہ کی طرف مانگو۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ ہم حد سے آگے نہ بڑھیں، تجاوز نہیں کریں، نہ تو افراط کریں نہ تفریط کریں۔ بہرحال صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ راستہ ان کا ہے، صراط مستقیم راستہ ان کا ہے کہ انعام فرمایا جس پر، جن پر تو نے۔ دیکھیے تفسیر فرمائی، وہ راستہ ان کا راستہ ہے جو آج نیا نہیں ہے، اس پر چلنے والے چلا دیے، اور ایسا سیدھا ہے کہ وہ تجھ تک پہنچے، اور ایسا پہنچے کہ انعام فرمایا تو نے جن کے خدا رسیدہ ہونے پر۔ راستہ ایسا پہنچا اللہ تک کہ اس راستہ پر چلنے والے کیا ہو گئے؟ خدا رسیدہ ہو گئے، اللہ تک پہنچ ہی گئے۔ اس لیے اللہ نے ان پر انعام فرما دیا، اور تیرے انعام فرمانے سے ہی جانا کہ راستہ اچھا ہے، وہ تیرے انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کا راستہ۔ محترم حضرات، یہ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ صراط مستقیم کی طلب کرو، پھر بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ایسے مانگو میرے بندوں، یوں مانگو کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان کا عطا فرما، اس راستے پر چلا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر۔ اور کیجیے، یا اللہ اس راستے پر چلا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کن پر ہے؟ پہلے ان کو پہچان لیا جائے کہ اللہ کا انعام کن پر ہے، پھر ان کے راستوں کو دیکھا جائے کہ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا، ان کی چلن کیا تھی، وہ کیسے چلتے تھے، وہی اپنانا پڑے گا، انہیں یہ نقش قدم۔ قرآن کریم نے ہی اس کو واضح فرما دیا، قرآن کریم نے ہی واضح فرما دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام دیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ ہیں، تیرے انبیاء ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کون ہے؟ صدیقین ہیں، اور کون ہے؟ شہداء و صالحین ہیں۔ اللہ والے، صالحین کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، اللہ والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو کن کا راستہ چاہیے؟ انہی لوگوں کا راستہ چاہیے۔ تو ان کا راستہ ہمیں اور آپ کو کب مل سکے گا؟ اور ان کے راستے پہ ہم اور آپ صحیح سے کب چل سکیں گے؟ جب ہمارے اور آپ کے دل میں ان سبوں کی محبت ہوگی۔ کیا ہوگی بولیے؟ کیونکہ آدمی اسی کے پیچھے چل رہا ہے، اسی
صدیقین و شہداء و صالحین اولیاء سے مانگتے ہیں. اور یہاں ایک اور ذہن ملتا کہ سورۃ الفاتحہ میں کوئی یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا، ان کے پیچھے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستوں کو مانو. تکلیف مطلب یہ علماء کی بات کو، اہل علم کی بات کو بلا دلیل مان لینا اور ان کے پیچھے چلنا، یہ تکلیف ہے. تو یہاں تکلیف کرنے کا اشارہ بھی ملا. آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان کا کہ غضب فرمایا گیا جن پر، اور نہ گمراہوں کا. ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو درس دیتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے تم سوال کیا کرو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق مانگو، ان کے راستے کی توفیق مانگو جن پر ہمارا انعام ہوا، اور ان کے راستے سے بچنے کی توفیق مانگو کہ جن پر غضب فرمایا گیا، جو گمراہ ہو گئے، جو راہ سے ہٹ چکے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق مانگو. دیکھیے تفصیل ہے نہ ان یہودیوں اور یہود منشوں کا راستہ کہ قتل ناحق، توہین انبیاء اور ظلم کی وجہ سے غضب فرمایا گیا جن پر. ضالین اور نہ عیسائیوں اور عیسائیت نواز، اللہ کو چھوڑ دینے والے. یہ عیسائی اور عیسائیت نواز کون لوگ ہیں؟ اللہ کو چھوڑ دینے والے، ثالث ثلاثہ کے قائل ہیں. کہتے ہیں کہ تین میں سے ایک اللہ ہے، تین میں سے ایک اللہ ہے اور بھی دو ہیں. تو وہ اللہ کو چھوڑنے والے تھے. اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ معبود حقیقی، معبود برحق، خالق حقیقی صرف اور صرف ایک ہے. کون ہے؟ صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ثالث و ثلاثت کے لیے صحیح نہیں. تو کہا جائے کہ ان سے بچنے کی توفیق مانگیے، یہ گمراہ لوگ تھے اور تیرے غضب فرمانے اور گمراہ قرار دینے سے ہی ہم نے جانا کہ یہ راستہ ہوا ہے. یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ برا ہے. یہ کیسے جانا ہم نے؟ اللہ کے غضب فرمانے کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کو گمراہ قرار دے دیا. قرآن کریم کے اندر دیا کہ نہیں دیا؟ دیا ہے. ابھی جو ہم آخری صورت پڑھیں گے ہمارے سامنے بات کھل کر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کس طرح سے کرتا ہے. تو یہ لوگ ہیں جن سے بچنا چاہیے. اب دیکھیے ان کا راستہ کیا تھا بڑے اختصار کے ساتھ. مفسر علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، پہلے پارہ کے مفسر حضور محمد صاحب علیہ رحمہ کیا شاندار فرمایا کہ یہ تو یہودی
لیکن ایسا ڈیفینیشن جس کو بولتے ہیں تعریف کہ وہ جامع اور مانے ہو یہ ایک دم مکمل بات. علماء کرام جانتے ہیں میرا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، ہم عام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. بہرحال سمجھ میں آگے کہ بنی اسرائیل کا لفظ ہم لوگ سنتے بہت ہیں مگر جانتے نہیں ہیں. تو میں مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 فرزند. کون کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام بولیے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، کیا نام تھا بولیے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بے شمار بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کرام کی بہت لمبی لسٹ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بس ایک نبی آئے ہیں، صرف ایک آئے ہیں جو صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہے. بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے نبی آئے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام. کیا نام ہے؟ یہ حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل. ان کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. یہ دوسری زبان کا لفظ ہے، عربی لفظ نہیں. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. یہ لقب ملا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ان کو ملا تھا. اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے. یہ لقب ملا ان کو، حضرت یعقوب کو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. وہیں سے چل رہا مانا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. پھر آتے آتے بہت سارے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو بہت ہیں. تو کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ایسا ہی سمجھتے ہیں یا بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. نہیں، بہت دور سے چل رہا ہے معاملہ. یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل ہو گئے اور وہیں سے لفظ چل رہا ہے بنی اسرائیل. بہرحال یہ جماعت، یہ لوگ بڑے عجیب تھے، مانتے نہیں تھے. بہت سرکشی کیا ان لوگوں نے، نبیوں کو قتل کر دیا. تو کہتے ہیں کہ قتل ناحق کے مجرم تھے یہ. ان میں سے بعض لوگ کیا تھے بنی اسرائیل میں؟ قتل ناحق، توہین انبیاء بھی کیا کرتے تھے. اس لیے مغضوب علیہم ہو گئے اور ضالین بھی ہو گئے. اس سے ہمیں اور آپ کو پتا چلا کہ نبیوں کی توہین اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. اس لیے اپنی زبان جب نبیوں کے تعلق سے کھولیں تو احتیاط کا دامن مضبوطی سے بولیں. جہاں تک ہو سکے تعظیم کے جملے ہی نکالیں ان کے تعلق سے. چھانبین نہیں کریں کہ کس نبی نے کیا غلط کیا، کیا کام کیا، کیا کیا. نہیں، ایسا نہیں کرنے کا حکم ہے ہم کو. ہم کو یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. کم و بیش 1,24,000 یا 2 لاکھ جتنا بھی اللہ پاک نے بھیجا، ہم گنتی جانے بغیر ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے یہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے تمام نبیوں میں جن پر بھی جو کتاب نازل فرمایا، بعد میں لوگوں نے اس میں رد و بدل بھی کیا، تحریف کر دیا ہے. مگر اس کے باوجود ہم کو تحریف میں جانا نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا. تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، صرف یوں ہی مان لانا ہے کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار،
پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں آمین کا ترجمہ ہوتا ہے استجب، یعنی یا اللہ قبول فرمائے. تو یہ بہت ہی شاندار دعا تھی جو ہو گئی، تو پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے. سنت ہے. حنفی حضرات کیسے بولیں گے؟ دھیرے سے. حنفی لوگ آہستہ سے بولیں گے. باقی شافعی حضرات تو خود جانتے ہیں کہ وہ کیسے بولیں گے، لیکن وہ زور سے بولتے ہیں. آئیے اب ہم سورۃ البقرہ شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے. سورہ بقرہ بہت مشہور معروف سورت ہے قرآن کریم کی. اتنی اہم سورت ہے کہ فضیلت بے شمار ہے اس کی، اہمیت بھی اس کی بے شمار ہے. قرآن کی خوبصورتی ہے یہ، قرآن کریم کی خوبصورتی ہے یہ سورت. آگے مفسرین نے فرمایا کہ جس طریقے سے اونٹ کی خوبصورتی کوہان کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کوہان، اونٹ کا جو کوہان بنا ہوتا ہے اوپر میں اس کے پیٹھ پہ، تو اس کی وجہ سے وہ خوبصورت نظر آتا ہے. ایسے ہی قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کا معاملہ ہے کہ سورہ بقرہ کی وجہ سے قرآن کریم خوبصورت نظر آتا ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کا شان نزول بھی پیش کیا جائے گا. آئیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام سے اللہ کے بڑا مہربان بخشنے والا. قرآن کریم کی اس سورت کو جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ طیبہ، یعنی مدنی ہے. یہ سورت مدنیہ ہے. وہ سورت مکیہ کہلاتی ہے. مکی مدنی نام کسی کام سے پڑھا ہے؟ بتاؤ. ہجرت سے پہلے. ہجرت تو جانتے ہوں گے نا، اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے. یہ ہجرت ہے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے. تو ہجرت سے پہلے جو آیتیں، جو سورتیں نازل ہوئی ان کو مکیہ کہتے ہیں. اور ہجرت کے بعد جو آیتیں یا جو سورتیں نازل ہوئی ان کو کیا بولتے ہیں؟ مدنیہ. تو یہ سورت مدنیہ ہے. لکھا ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر. اچھا 10 منٹ اور. سوا اتقوا یوما سے ترجعون تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. ایک آیت جو مکہ میں جا کر نازل ہوئی، مگر پوری سورت مدنیہ ہے کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہ پوری سورت مدنیہ ہے. کہتے ہیں اس میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہے. سورہ بقرہ کے اندر کتنی رکوع ہیں؟ اور 6121 کلمے ہیں اس کے اندر. سبحان اللہ. قرآن کریم کا معجزہ دیکھیں. اس کے کلموں کی بھی گنتی لوگوں نے کس طرح لوگوں نے اس کو محفوظ کیا. اصل میں اللہ نے محفوظ فرمایا. کس نے محفوظ فرمایا؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیسی حفاظت؟ سبحان اللہ. 6121 کلمے، 25,800 حروف ہیں اس کے اندر. کتنے ہیں؟ اس میں 1000 کاموں کا حکم ہے. تو سورۃ البقرہ میں 1000 کاموں کا حکم ہے. عوامر 1000 باتوں سے روکا گیا ہے، نواہی کہتے ہیں جس کو. اور 1000 حکمتیں سکھائی گئی ہیں. کتنی حکمتیں؟ اور 1000 خبریں دی گئی ہیں جس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے. شیطان اس سے بھاگتا ہے. اس کے پڑھنے سے قرآن ہمیشہ یاد رہتا ہے. سبحان اللہ. جس کی آیتیں قبر کے سرانے پڑھی، سرانے اور پائیں پڑھنے کا حکم ہے. سورۃ البقرہ کو
तुफ्लिहून तक कब्र के सरखाने और आखिर की 3 आयतें कब्र के पाइंदी पढ़ने का हुक्म है कि कब्र की बंदिश हो जाती है। पढ़ा और ज़माने हज्जाज की दूसरी सूरतों के साथ इसका भी नाम रखा गया, इसका भी नाम रखा गया। आपको मालूम है कि जिस सूरत का जो भी नाम रखा गया है उसकी कुछ न कुछ वजह है, नाम रखने की कुछ न कुछ वजह है। तो इस सूरत का नाम सूरह बकरा है, तो इसकी भी कोई वजह होगी। आप बहुत दिन से कुरान पढ़ते हैं, जो चाहे बताएं हमें कि इसका नाम बकरा क्यों है। तो देखिए इंशाअल्लाह ऐसे धीरे धीरे एक दो बात हम जानते जाएंगे तो कुरान के ताल्लुक से हमारा इल्म बढ़ता जाएगा, है ना। इसलिए हमेशा आने की कोशिश करें। देखिए इसका नाम सूरह बकरा क्यों है? बकर का माना है गाय, अरबी जुबान का लफ्ज है। बकर का माना है गाय या बैल, बकरा माने गाय। तो इस सूरत के अंदर जहाँ बहुत सारे वाक़यात हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे हर नशिस्त में एक नई वाक़या आएगा, अच्छा आएगा। जहाँ बहुत सारे वाक़यात हैं उसी में से एक खास वाक़या गाय का वाक़या है। इस सूरत के अंदर एक खास वाक़या जो है, किसका वाक़या है? गाय का वाक़या आएगा कि एक गाय थी जिसको ज़बह किया गया, उस मुर्दा गाय से के गोश्त से एक मकतूल को मारा गया तो वो मकतूल जिंदा हो गया। एक अजीब गरीब वाक़या है। तो कहते हैं कि इस वाक़ये की तरफ निस्बत करते हुए इस सूरत का नाम ही रख दिया गया सूरतुल बकरा। अजीब अजीब वाक़या, बहुत सारे वाक़या हैं, लेकिन इसके बावजूद ये गाय का वाक़या जो इसके अंदर है ना, ये ऐसा अजीब व गरीब किस्सा वाक़या है, इतना अनोखा वाक़या है कि इस सूरत के अलावा किसी और सूरत में इतना अनोखा वाक़या नहीं है। इसीलिए इसी वाक़ये से निस्बत करते हुए इसका नाम रखा गया। लिखा हुआ है कि इसका नाम रखा गया और इसको सूरह बकरा कहा गया है क्योंकि इसमें गाय का एक ऐसा अहम वाक़या मौजूद है जो दूसरी सूरतों में नहीं है। ऐसी मुबारक सूरत की तिलावत की जाती है नाम से अल्लाह के जो बहुत बड़ा मेहरबान है, अपने सब बंदों पर मेहरबान है कि नहीं? हमारा जरूर है, अपने सब बंदों पर मेहरबान है। जिसको पैदा किया सब पर मेहरबान है, अपने सब बंदों पर। और मुसलमानों की खताओं को बख्शने वाला है, मुसलमानों की खताओं को तो बख्शेगा कब? जब हम और आप क्या चाहेंगे? बख्शिश चाहेंगे तब ना, तौबा करेंगे तब ना बख्शने वाला है। कोई बख्शिश चाहे ही नहीं तो क्या बख्शिश होगी? नहीं होगी। इसलिए हमें और आपको तौबा भी करना चाहिए, इसकी बारगाह में क्या करना चाहिए? यानी अभी से पहले हमने जो भी गलतियां कर लिया, गुस्ताखियां कर लिया, तो अब मौला की बारगाह में तौबा करना चाहिए कि मौला जो किया उसे माफ फरमा, आइंदा बचने की तौफीक दे। तो अभी सूरत बकरा शुरू तो नहीं हो सकी, और कहते 5 मिनट, हाँ 5 मिनट और है। मैं आपको बताता चलूँ कि शान नुज़ूल सूरतुल बकरा की शान नुज़ूल क्या है। देखिए मुख्तलिफ आयतों के तहत इसका शान नुज़ूल को बयान किया जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पर बयान किया जाएगा, मगर एक इजमाली शान नुज़ूल और एक होता है तफसीली तो मुख्तलिफ आयतों के माध्यम बयान किया जाता है इंशाअल्लाह। इजमाली शान नुज़ूल इसका ये है कि ये सूरह मुबारका मदीना तय्यबा के अंदर सबसे पहले नाज़िल की गई, क्योंकि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, तो वहाँ एक दूसरी कैफियत थी, दूसरा समा था।
ملا کر برسرے پیکار ہو گئے، آمادہ جنگ ہو گئے علماء یہود اور علماء نصارہ، اور جو علاوہ مشرکین کا سامنا تھا، منافقین کا بھی سامنا تھا، ایسے عالم میں پروردگار عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت نازل کر دی جائے، ایک ایسی صورت نازل کر دی جائے جس صورت مبارکہ کے اندر ان چاروں کے تعلق سے ایسا بیان ہو، ایسا کھلا بیان ہو کہ ان چاروں فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور کی حقیقت کا راز دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک صورت کو نازل فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ سورہ بقرہ شریف کو سمجھیں گے تو کفار و مشرکین کے تعلق سے بھی سمجھ میں آ جائے گی باتیں، منافقین کے تعلق سے بھی بات سمجھ میں آئے گی، اور یہود و نصارہ کے تمام بول کھل کر آ جائیں گے سامنے، ان کا پورا بیان سامنے آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا تو اگلی جمعہ کو ہم لوگ سورۃ البقرہ شریف کو شروع کریں گے۔ استغفر الله لي ولكم من كل ذنب واتوب اليه، حق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا